السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شروع کریں گے سورہ فلق تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو قل بڑا قاف اور اعوذ حمزہ کو الگ اور عین کو الگ، ان دونوں میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ ذال کو تھوڑا سا زبان کو دانتوں کے درمیان لا کے پڑھنا ہے۔ برب را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے اور با کے اوپر تشدید ہے، با کو سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور با کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فلق کے قاف پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ اس لیے کہ جب وقف کرتے ہیں تو قاف پر جزم لگ رہی ہے، اور جس قاف پر جزم ہو اس پر قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کی آواز کو فلق اس طرح اوپر اٹھانا ہے، فلق۔ تو یہاں پہ قاف پر وقف بھی کرنا ہے، اور جہاں لا آتا ہے اگر آیت کے اوپر ہو لا تو پھر وقف کرنا ہے، اگر درمیان میں آیت کے درمیان یعنی اس جو پڑھتے پڑھتے لفظوں کے درمیان میں اگر آ جائے تو پھر یہاں لا کے اوپر وقف نہیں کرتے۔ من شری نون ساکن پر اخفا ہوگا، ساکن یعنی اس پر جزم ہے۔ اخفا ایک الف کی مقدار نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، اس لیے اخفا ہوگا کہ شین حروف اخفا میں سے ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ من شری ما تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ خلق خا کو بھی پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں بھی قاف پر قلقلہ ہوگا، خلق اس طریقے سے۔ ومن شری نون ساکن پر اخفا ہوگا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آ رہی ہے۔ غاسق اذا وقب، غاسق یہاں قاف کے نیچے دو زیر یعنی تنوین ہے، اور یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حمزہ جو آ رہی ہے وہ حروف حلقی میں سے آ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ نون کو یعنی تنوین کے اندر سے جو نون کی آواز آتی ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غاسقین یہاں چھپا کر نہیں پڑھیں گے۔ اذا وقب یہ جو با آ رہی ہے تو یہاں بھی وقف کرتے وقت وقف تو کرنا ہے، یعنی وقف کرتے وقت جزم لگ رہی ہے، اس لیے با پر بھی قلقلہ ہوگا جیسے قاف پر قلقلہ ہوا تھا۔ اس کو اذا وقب ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ومن شر غاسق اذا وقب، وقب اس طریقے سے با کو۔ ومن شر النفاثات، شر نون پر تشدید ہے یعنی نون یہ مشدد ہے، اس لیے یہاں نون پر غنہ ہوگا، جو نون مشدد ہوتا ہے اس پر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ بھی ایک الف کی مقدار ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانا یعنی رکھنا، آواز کو نون کی آواز کو ناک کے اندر تھوڑی دیر رکھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ من شر النفاثات ثا پڑھنا ہے، اس کو سا نہیں پڑھنا۔ فی العقد دال پر قلقلہ ہوگا، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، جس طریقے سے قاف حروف قلقلہ کا ہے، با حروف قلقلہ کا ہے، دال بھی حروف قلقلہ کا ہے، کیونکہ اس پر بھی جزم لگ رہی ہے تو قلقلہ کیسے؟ فی العقد اس طریقے سے۔ ومن شر نون ساکن پہ یہاں بھی اخفا ہوگا کیونکہ شین حروف اخفا میں سے آ رہی ہے، اور را کو باریک یعنی پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ ومن شر حاسد، ہا ادا کر کے اچھے طریقے سے، اور الف مدہ ہے، حاسدن یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے، اور دال کے نیچے جو دو زیر یعنی تنوین ہے یہاں بھی اظہار ہوگا کیونکہ یہاں بھی حروف حلقی کا حمزہ آ رہا ہے آگے۔ حاسدن اظہار یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کی نون کی آواز کو۔ حاسدن اذا حسد دال پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں بھی وقف کرتے وقت جزم لگ رہی ہے، اور دال حروف قلقلہ کا ہے۔ اذا حسد اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اب اگلی صورت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔